پاکستان میں دہشت گردی کرانے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان کے جائز پانی کے حصے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس نے دہشت گردوں کے سرپرستوں اور قبضہ گیروں کو سخت پیغام دے دیا۔ کانفرنس نے سنتاز معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس لیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر کوشش سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اپنی سرزمین، امن اور وسائل کا تحفظ کریں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کرانے والوں اور پاکستان کی پانی پر نظریں جمانے والوں کو کور کمانڈرز کا سخت پیغام۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 276ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ کور کمانڈرز نے افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان پر بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد گروپوں کے حملوں کی منصوبہ بندی اور مسلسل استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ خطے میں پائیدار امن افغان طالبان کی زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط ہے۔ طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ مسلح افواج آپریشن غضب للحق کے تحت دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ لازم ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کیا جائے۔ ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ جو نہ صرف عوامی خدمت اور فلاح و بہبود پر مرکوز ہو بلکہ مذموم سیاسی پشت پناہی میں پنپنے والے دہشت گردی اور جرائم کی گٹھ جوڑ کو توڑے۔ کور کمانڈر نے کہا کہ مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن چاہتا ہے کہ کسی طرح ہائبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں کی مدد سے بدامنی پھیلائی جائے۔ انتشار پھیلانے والی ہر ایسی کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ کور کمانڈرز نے سنتاز معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس لیا۔ کہا افواج پاکستان کے جائز پانی کے حصے کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے ایک بار پھر کشمیر کو پاکستان کی شہرگ قرار دیا۔ کہا خطے کے امن کا انحصار کشمیریوں کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت فراہم کرنے پر ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔